واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میدان محشر بہت سخت دن ہوگا جس دن کی مقدار قرآن بتاتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ 50,000 سال کا ایک دن. وہ کتنا سخت دن ہوگا جس میں زمین تانبے کی سورج سوا نیزے پہ ہو. میدان محشر کہاں ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. احادیث میں جو اشارے ملتے ہیں وہ یوں ہیں کہ ملک شام میں ہوگا, دوسری حدیث میں میدان عرفات میں ہوگا. آپ ذرا خود اندازہ کریں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک انسانیت کی تعداد کتنا ہے, جنوں کی تعداد کتنا ہے, کتنا جگہ ان کو درکار ہوگی جہاں یہ سارے ٹھہر سکیں. عین ممکن ہے وہ ملک شام سے لے کر عرفات تک ہو, یہ بھی ممکن ہے. دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق. پہلا جملہ میں نے کہا کہ کہاں ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. کیوں کہا؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ, یہ زمین بھی تبدیل ہو جائے گی, آسمان بھی بدل جائے گا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہاں ہوگا. جو ہمیں بتایا گیا ہے ظاہر پر ہمارا ایمان ہے. میدان محشر سورج سوا نیزے پہ, زمین تانبے کی, لوگ گرمی کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوں گے. پسینے میں بھی تکلیف ہوگی. بعض لوگوں کو پسینہ ٹکنے تک, بعضوں کو گھٹنے تک, بعضوں کو کمر تک, بعضوں کو کندھوں تک. یلجمہ الجاما, منہ تک لگام دیے ہوئے پسینہ یہاں تک پہنچا ہوگا. اتنا مشکل وقت ہوگا. عقل میں بات نہیں آتی کہ ایک آدمی کے گناہوں کی وجہ سے پسینہ ہے کندھوں تک, اس کے ساتھ والے کے گناہوں کا پسینہ ہونا چاہیے گھٹنوں تک. کیا یہ گھٹنوں تک جو پسینے میں غرق ہے دوسرے کے پسینے کی وجہ سے یہ بھی کندھوں تک ڈوب جائے گا؟ نہیں. ہر گناہگار کا پسینہ اسی کی حد تک ہوگا, دوسرے کا نقصان نہیں دے گا. دلیل قرآن مجید آپ اگر ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ نے پڑھا ہوگا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے بحر کلثم کو دیوار بنا دیا تھا, پانی کو روڈ بنا دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر گئی. دریا کی مٹی ریت نہ ہو تو دلدل ہوتی ہے, بندہ وہاں پھنس جاتا ہے, نکل نہیں سکتا, جانور پھنس جاتے ہیں, انسان پھنس جاتے ہیں. لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے طریق لہم یابسا, موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کے قدموں کو کیچڑ تک نہیں لگا.
اتنا خشک روڈ تھا. جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کے پانی کو دیوار بنا سکتا ہے، وہی گناہگار کے پسینے کو اس کے جسم سے چپکا سکتا ہے، قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کی قدرت کا انکار نہیں. پسینے میں تکلیف بہت ہوگی. ہمیں اندازہ کرنے کے لیے یہ جملہ ہے کہ بجلی کے کرنٹ سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی. وہ کہاں سے ہمیں معلوم ہوا؟ حدیث میں آتا ہے کہ پسینے میں غرق لوگ کہہ رہے ہوں گے رب ارحنی ولو الی النار، اللہ اس پسینے سے بچا لے بھلے جہنم ڈال دے. جہنم میں جانا ہمیں گوارا ہے، پسینہ گوارا نہیں. حالانکہ جہنم کا عذاب زیادہ ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے فوری طور پر مشکل سے نکل جاؤں. یہ انسان کی فطرت ہے. ظاہر ہے ان کو کوئی تکلیف ہے تو صحیح جو کہتے ہیں کہ پسینے سے بچا بھلے جہنم بھیج دے. اتنا سخت عذاب. دوسری طرف قرآن منظر کشی کرتا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ. رب کا حکم ہوگا کہ جہنم کو لے آئیں. جہنم لائی جائے گی. لَهَا 70 ألف دِمَامٍ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ہمارا منشور یہی ہے، ادھر قرآن ادھر حدیث. پہلے قرآن مجید کی ہے پھر حدیث، قرآن اور حدیث، منشور یہی. جِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ قرآن مجید، اور حدیث کے الفاظ ہیں لَهَا 70 ألف دِمَامٍ. جہنم کی 70,000 لگامیں. مع کل دمام 70 ألف ملک. ہر لگام کو گھسیٹنے والے فرشتے 70,000 ہوں گے. 70,000 لگامیں، پھر ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے اٹھا کر لائیں گے. پر میں اٹھائی نہیں جائے گی، پھر بھی یجرونہا گھسیٹ کر لائیں گے. قرآن دوسرے مقام پر یوں بتاتا ہے وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. دور سے جہنم گناہگاروں کو دیکھے گی، آوازیں نکالے گی. اِذَا رَأَتْهُم، جہنم جو ہی ان کو دیکھے گی تو آوازیں نکالے گی. سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. زوردار آوازیں ہوگی کہ اللہ تیرے نافرمان جتنا ہے میرے حوالے کر، میں ان کو سزا دوں، میرے حوالے کر. یہ مشکل گھڑی. اس وقت کا منظر قرآن یوں بیان کرتا ہے سورہ ملک تکاد تمیز من الغیظ. جہنم گناہگاروں کو دیکھ کر جذبات میں آ جائے گی، اتنا غصے میں آئے گی، خطرہ ہوگا، قریب ہے کہ تمیز من الغیظ، غیظ غصے سے پھٹ جائے، غصے سے جہنم پھٹ جائے. اتنا غصے میں آ جائے گی جہنم. کن کو دیکھ کر؟ گناہگاروں کو دیکھ کر، نافرمانوں کو دیکھ کر. اور حدیث کے اندر یوں ہے کہ گناہگاروں کو جو ہی دیکھے گی فَإِذَا هِيَ تَأْكُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا. آگ کو جلانے لگ جائے گی، آگ کو کھانے لگ جائے گی، آگ کو کاٹنے لگ جائے گی کہ اللہ یہ تیرے نافرمان جتنا بھی ہیں میرے حوالے کر، میں ان کو سزا دوں، میں ان کو سزا دوں. میرے ہونے کا فائدہ اللہ میرے حوالے کر. اس وقت وَمَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا بَرَكَ لِرُكْبَتِهِ. انبیاء بھی گھٹنے ٹیک دیں گے. انبیاء جہاں گھٹنے ٹیک دیں، اس وقت لوگ پریشان مارے پھر رہے ہیں. دن ہے 50,000 سال کا، 50,000 سال کا دن، لیکن ابھی تک حساب شروع نہیں ہوا. 100 سال گزر گیا، 200 سال گزر گئے، لمبا عرصہ گزر گیا، ابھی تک حساب شروع نہیں ہوا. میدان معاشر میں گناہگار بھی نیکوکار بھی سارے پھر رہے ہیں. اس وقت اچھے لوگ جائیں گے، جا کر آپس میں مشورہ کریں گے کہ اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. حساب تو شروع ہو، جنت یا جہنم تو بعد کی بات ہے، ابھی تک تو حساب ہی شروع نہیں ہوا. حساب شروع ہونا چاہیے. سارے مل کر جائیں گے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس.
یہاں سے صحیح بخاری کی حدیث شروع ہو رہی ہے. آدم علیہ السلام الا تری ما نحن فی، ہم جس مشکل میں ہیں آپ نہیں دیکھ رہے؟ الا تری، کیا آپ نہیں دیکھ رہے؟ ما نحن فی، کتنا بڑی مشکل میں ہم ہیں. درخواست ہے اشفع الی ربک، اللہ سے سفارش کریں ہمارا حساب تو لے لے، کیونکہ انت ابو البشر، تو انسانیت کا باپ ہے. خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے دست مبارک سے بنایا، مبارک ہاتھ سے بنایا. اللہ کا ہاتھ ہے، ہمارے ہاتھ جیسا نہیں. کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کے شایان شان ہے. جو لوگ تعویلیں کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، لیکن ہم ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں کریں گے، طاقت کریں گے، یہ تعویلیں غلط ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں جو اپنی صفتیں بتائیں، پیغمبر نے حدیث میں بتائیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ صفتیں ہمارے جیسی نہیں. سنتا ہے ہمارے جیسا سنتا ہے نہیں، وہ اپنی شان کے مطابق سنتا ہے. اللہ دیکھتا ہے ہمارے جیسا نہیں، اپنی شان کے مطابق جس طرح اس کی شان ہے. کہتے ہیں جی یہ تو مثال بن جائے گی، تشبیہ بن جائے گی. یہ سے تشبیہ ہم تو بیان نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی صفات ہیں جو اللہ نے بیان کی، جس طرح اس کے شایان شان ہیں. اس کی تشبیہ دینا، مشابہت بیان کرنا، فلا تضربوا للہ الامثال، قرآن کہتا ہے حرام ہے. یہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کائنات میں نہیں. اے آدم علیہ السلام، اللہ نے آپ کو اپنے مبارک ہاتھ سے بنایا، یعنی یہ تیری شان ہے. تیرے اندر اللہ نے خود روح پھونکی، یہ تیری شان ہے. اللہ نے تجھے بشر انسانیت کا باپ بنایا، یہ تیری شان ہے. سفارش تو کر دیں. آدم علیہ السلام جواب دیں گے تمہیں نہیں پتا، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده، آج میرا رب جتنا غصے میں ہے کبھی غصہ نہیں کیا. لم یغضب قبلہ ولا بعدہ، اتنا بڑا غصہ نہ پہلے آیا ہے نہ بعد میں آئے گا. نفسی نفسی، مجھے اپنی پڑی ہے. میں تمہارے کہنے پر سفارش کے لیے پہنچ گیا اللہ کے پاس. بطور مثال میں اللہ کے پاس جاؤں، اللہ پوچھ لے کہ میں نے تجھے منع کیا تھا درخت کھانے سے، آپ نے درخت کیوں کھایا؟ میں اپنا حساب دوں گا یا تمہاری سفارشیں کروں گا؟ اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جائیں. اذهبوا الى نوح علیہ السلام، نوح نبی کے پاس جائیں، علیہ السلام کے پاس. میری لست لہا، یہ میری مجال، یہ میرا مقام ہی نہیں ہے، میں یہاں سفارش نہیں کر سکتا. لست لہا، یہ میرا درجہ ہی نہیں. نوح علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے نوح علیہ السلام تو انت افضل الرسل، رسولوں میں سے پہلا رسول ہے. اللہ نے نبی کتنا بھیجے؟ نبوت بڑا درجہ ہے، بڑا درجہ ہے. 1,00,000 سے زیادہ نبی، اقوال ہیں 1,24,000 وغیرہ وغیرہ، لاکھ سے زیادہ نبی. لاکھ سے زیادہ نبی، یہ بڑا درجہ. لیکن اس سے بڑا درجہ جو نبی بھی ہو رسول بھی ہو، وہ 300 اور کچھ تھے. یہ نبوت بھی رسالت بھی 300 اور کچھ نبی ایسے ہیں. پھر ان 300 میں سے پھر بڑا درجہ اولو العزم کا ہے، یعنی نبی بھی ہو رسول بھی ہو اولو العزم بھی ہو، وہ 5 نبیوں کو حاصل ہے. پھر اس سے بڑا درجہ وہ ہے سید الانبیاء کا، کہ نبی بھی ہو رسول بھی ہو اولو العزم بھی ہو، نبیوں کا سردار بھی ہو. وہ میرے یتیم پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا تھا. یتیم پیغمبر کو اللہ نے عزت دی، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت دینے والا اللہ، یتیموں کو مقام دے دے تو اللہ ہی قادر ہے. سیدنا نوح علیہ السلام انت افضل الرسل، جتنا بھی رسول آئے تو پہلا رسول ہے. تیرے سے پہلے نبی تھے، رسول نہیں تھے. تیری یہ بھی شان، یہ بھی شان، مہربانی کر ہمارا حال دیکھ. اشفع الی ربک، رب سے سفارش کر. نوح علیہ السلام جواب دیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ ولا بعدہ، آج میرے رب کو جتنا غصہ آیا ہے کبھی غصہ نہیں آیا. لست لہا، یہ میرا مقام نہیں، میں تمہاری سفارش کرنے جاؤں.
اللہ میرے سے پوچھ لے کہ تجھے تو بھیجا تھا دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، 950 سال کی تبلیغ کے بعد تھک کیوں گیا تھا؟ تو نے یہ بد دعا کیوں کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ، اللہ سب کافر تباہ کر دے۔ تو ہدایت دیتا، تو نے ان کے لیے عذاب کی بد دعا کیوں کی؟ جو طوفان نوح آیا تھا، پانی آیا تھا، قوم تباہ ہو گئی۔ اللہ اگر یہ سوال کر لے، میں اپنا جواب دوں گا یا تمہاری سفارش کروں گا؟ میرا یہ مقام نہیں۔ آپ ذرا اپنے دل میں تہ میں اتریں، سوچیں کتنا تیری عمر ہے، ہر بندہ اپنے دل میں سوچے، اس چھوٹی سی عمر میں کتنا بار دل میں شیطان مایوسی لے آتا ہے کہ اس جینے سے مر جاتا بہتر تھا۔ شیطان مایوسی لے آتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، محنت رنگ نہیں لا رہی، تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے، زیادہ مسلمان نہیں ہوئے۔ آخر ان کے دل میں بھی تو دکھ تھے، انہوں نے بد دعا کر دی اللہ ان کو تباہ کر دے، ان کی اولادیں بھی ان جیسی ہوں گی۔ اب خوف یہ ہے میدان معاشر میں، اللہ پوچھ لے کیوں بد دعا کی، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں کیسے جاؤں؟ حالات تو یہ ہیں کہ جب دنیا میں نے بت توڑے تھے خود، اور کہا تھا کہ جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے اس نے توڑے ہیں۔ اللہ آج پوچھ لے کہ تو نے توڑے تھے، کلہاڑے والے کی طرف اشارہ کیوں کیا؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصود کیا تھا کہ یہ خود کہیں کلہاڑا جس بت کے کندھے پہ ہے یہ نہ بول سکتا ہے نہ توڑ سکتا ہے، اور بت اپنے دفاع نہیں کر سکتے، تو پھر میں کہوں گا کیا کہوں گا؟ رب بتاتا ہے اغفر لکم ولما تعبدون من دون اللہ، ہے افسوس تمہارے اوپر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو اپنے ناک کٹوا چکے ہیں، کان کٹوا چکے ہیں، گردنیں توڑوا چکے ہیں، جو اپنے ہاتھ بازو توڑوا چکے ہیں، ان کی تم عبادت کرتے ہو۔ کہنا تو یہ مقصود تھا، ظاہر میں فرمایا کہ بڑے توڑے ہیں۔ آج اللہ میرے سے پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس جواب نہیں، لست لہا، یہ میرا مقام نہیں۔ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى موسیٰ علیہ السلام، ساری وہی بات دہرائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھو ہمارا کیا حال ہے، تجھے اللہ نے کلیم اللہ بنایا، تیرے سے کلام فرمائی، تورات عطا فرمائی، نبی بنایا، رسول بنایا، اولو العزم بھی بنایا، مہربانی کریں اللہ سے درخواست کریں ہمارا حساب تو لے، جنت یا جہنم بعد میں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں تمہاری سفارش کرنے جاؤں؟ اللہ پوچھ لے کہ مکہ مار کر بندہ کیوں قتل کیا تھا، میں اپنا حساب دوں گا یا تمہارا؟ اذهبوا الى عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری شان بیان کر کے درخواست کریں گے کہ تو، وہ بھی معذرت کر لیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میدان محشر میں جب پہنچیں گے تو ہمارے نبی فرمائیں گے آنا لہا، یہ میرا مقام ہے، یہ میرا مقام ہے، میں جاتا ہوں۔ قرآن میں ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، پیغمبر مقام محمود میں نے تجھے عطا کیا، یہ مقام محمود پر پیغمبر جا کے سفارش کریں گے۔ ہمیں نبی نے ذمہ لگایا کہ تم امتیوں میرے لیے دعا کیا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا، اللہ ہمارے نبی کو ایک جنت میں مقام عطا فرما جس کا نام وسیلہ ہے، دوسرا مقام عطا فرما جس کا نام فضیلہ ہے، تیسرا وہ مقام عطا فرما جس کا نام مقام محمود ہے، وہ مقام محمود جہاں پیغمبر سفارش کرنے جائے گا، مقام محمود پہ سفارش کرنے جائے گا۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو بات سمجھ چکے ہیں، ورنہ میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے امتیو تم میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ پیغمبر کو یہ عطا فرما، یہ عطا فرما، مانا کہ نبی کو بھی امت کی دعا کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں یک طرفہ چلتی ہے کہ پیروں کو دعا کی ضرورت نہیں، ہمیں مریدوں کو ضرورت ہے۔
ہمارا نظریہ ہے کہ امام دعا کرے گا مقتدی کے لیے، امام کو ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں، سیدنا عمر پہ جا رہے ہو، لا تنسنا فی دعائک یا اخی عمر، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، میں پیغمبر کو بھی تمہاری دعا کی ضرورت ہے۔ تم جب یہ پڑھتے ہو سب مسلمان، اللہم صلی، اے اللہ رحمت بھیج، کس نے تمہارے ذمہ لگایا؟ پیغمبر نے فرمایا میرے لیے یہ دعا کیا کرو، اللہ رحمت بھیج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ مانا کہ بڑے اور چھوٹے سب کو دعا کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ اس کی سنتا ہے ہماری سنتا نہیں، ہماری اس کی موڑتا نہیں ہماری سنتا نہیں، یہ نظریات غلط ہیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ جائیں گے، سجدہ کریں گے، بڑا لمبا سجدہ، بڑا لمبا سجدہ۔ صحیح حدیث تو نہیں ملتی، ضعیف اقوال ملتے ہیں کہ دنیا کے 6 یا 7 دنوں کے برابر۔ بہرحال لمبا سجدہ ہوگا، بہرحال لمبا سجدہ، رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہوں گے، روتے ہوئے آنسو۔ اللہ فرمائے گا ما یبکیک یا محمد، شالا کبھی نہ رونا پڑے میرے محمد، سر اٹھائیں، ارفع راسک، کبھی نہ رونا پڑے آپ کو، ارفع راسک، سر مبارک اٹھائیں۔ سل توتا، مانگیں اللہ عطا کرے گا، اشفا تو شفا، سفارش کرتے سفارش قبول ہوگی۔ تھوڑا سا بیک دیکھیں، یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب پیدا نہیں ہوا تھا ابو پہلے فوت ہو گئے، باپ کی گود نصیب نہیں ہوئی، 6 سال کی عمر میں ماں کے ساتھ مدینے سے آ رہے تھے، مقام ابوا پر پہنچے، مقام ابوا پر ایک ماں آمنہ دوسری ام ایمن ہے، وہاں ماں بیمار ہوئی فوت ہو گئی۔ یہ لفظ ہے جو میں نے کہہ دیا ہے، لیکن اس کی تہ میں جائیں ایسی روح نکلتی ہے۔ اور تھوڑا سا اپنے گھر کے چھوٹے بچے، 6 سالہ بچے کو ذہن میں لے آئیں، 6 سالہ بچے سے کتنا ماں کو پیار ہوتا ہے، بچے کو ماں سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ پیغمبر 6 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر کیسے برداشت کر رہا ہوگا کہ میری ماں کو یہ صدمے۔ مائیں ہر کسی کو پیاری ہوتی ہیں، وہاں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا باپ بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، بہنیں بھی نہیں، اکیلا سفر میں ایک ام ایمن، وہ بھی لونڈی نوکرانی کنیز تھی، وہاں روح آسانی سے نہیں نکلتی۔ ماں کا یہ روح نکلنا، بڑی عمر کے بندے حوصلے چھوڑ جاتے ہیں، 6 سالہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ برداشت کیا۔ پھر گڑھا کھود کر جب ام ایمن قبر میں اتار رہی ہوگی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ماں کا دفن کرنا برداشت کر رہے ہوں گے۔ ذرا تصور میں لائیں، حقیقت تہ میں اتریں، بات کی گہرائی میں جائیں۔ جب مدینے میں پہنچے، مکے میں پہنچے، دادے سردار عبد المطلب نے دیکھا کہ عورت تو ایک ہے ام ایمن، آمنہ تو ساتھ نہیں ہے، پریشان ہو گیا، اپنی مجلس پہ بٹھایا۔ سردار عبد المطلب نے باپ والا پیار بھی دیا، ماں والا پیار بھی دیا، دونوں پیار۔ اب اس کے ساتھ لاڈ پیار کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 2 سال گزرے، 8 سال کی عمر تھی۔ ام ایمن کہتی ہے کہ 8 سال کی عمر میں جب دادا فوت ہوا، میں نے دیکھا دادے کے سرہانے، ننھا محمد 8 سالہ محمد رو رہا تھا دادے کو دیکھ کر کہ میرے دادا تو بھی دنیا سے چلے گئے، باپ بھی نہ رہا، ماں بھی نہ رہی، آج دادا بھی داغ مفارقت دے گیا۔ پھر اسی طرح چلتے رہے، ایک وقت وہ بھی آیا کہ مکے کی غار ثور میں 3 راتیں چھپ کر گزارنی پڑی، یہ مشکلات بھی آئیں، لیکن آج رب نے عزت کیسے دی، کبھی نہ رونا پڑے میرے محمد، سر اٹھائیں، ما یبکیک یا محمد بتعز من تشاء، عزتوں کا مالک اللہ، عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ۔ ما یبکیک یا محمد ارفع راسک، مبارک سر اٹھائیے، سل توتا، مانگیں، جو مانگیں گے دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کریں، سفارش مانی جائے گی۔ اللہ میری پہلی سفارش تو یہ ہے کہ لوگوں کا حساب شروع کر دے، اس سفارش سے فائدہ اٹھائیں گے مسلمان بھی، کافر بھی، ابو جہل بھی، ہم فرعون بھی، حامان بھی، شداد بھی، کیونکہ حساب شروع ہو جائے گا۔ یہ سفارش جرنل ہے، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، یہ بڑی سفارش ہے، سب کے لیے ہوگی۔
اس کے بعد آپ فرمائیے کیا چاہتے ہو؟ پیغمبر فرمائیں گے رب امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ یہ دوسری شفاعت ہے۔ جو لوگ تانے دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی مسجد، میاں صاحب کی مسجد والے نبی کی شفاعت نہیں مانتے، کون کہتا ہے نہیں مانتے؟ ہم ایک نہیں دو شفاعتیں مانتے ہیں۔ پیغمبر کی 2 شفاعتیں وہاں میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ ذرا ایک حدیث کو ذہن میں حاضر کریں تاکہ بات سمجھ آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی دنیا میں کہ یہ دعا کا اختیار ہے، جب مانگو گے اس کے اوپر قبولیت کی مہر پہلے لگ چکی ہے، مانگیں گے بعد میں، قبول پہلے ہوگی۔ بس فرق اتنا یاد رکھیں کہ تم مانگو گے، مانا مانگنے والا اور دینے والا برابر نہیں ہوتے۔ جو دعا مانگیں گے، ویسے تو نبیوں نے ہزاروں دعائیں مانگی، اللہ نے اکثر قبول کی، لیکن یہ VIP دعا ہے۔ ویسے تو نبی نے بڑے دعائیں مانگی ہیں، لیکن یہ خصوصی دعا ہے۔ یہ خصوصی دعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کو اللہ نے اختیار دیا، ہمارے نبی کو بھی اختیار تھا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں ہر نبی نے جلد بازی کی، دنیا میں مانگ لی۔ اختبأت دعوتی، میں نے وہ دعا اپنی چھپا کے محفوظ رکھی، سنبھال کے رکھی۔ ساری زندگی میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ طائف کے میدان میں مجھے پتھر مار مار کے 3 دفعہ بے ہوش کیا گیا، میں نے وہ دعا کا حق استعمال نہیں کیا کہ اللہ ان کو تباہ کر دے۔ میرے چچے حمزہ کو احد کے میدان میں 12 ٹکڑے کر دیے گئے، چچا بھی تھا، بھائی رضائی بھی تھا، جگری یار بھی تھا، صحابی بھی تھا، میں نے وہ حق کے دعا استعمال نہیں کیا، میں نے سنبھال کے رکھی۔ میرے اوپر مشکل وقت آئے، میری بیوی پر بہتان لگائے گئے، میں نے وہ حق کے دعا استعمال نہیں کیا۔ حتیٰ کہ خیبر کے میدان میں مجھے زہر آلود بکری کا گوشت کھلایا گیا، پھر بھی میں نے وہ حق کے دعا استعمال نہیں کیا۔ احد کے میدان میں میرے دانت توڑ دیے گئے، یہاں رخسار پہ پتھر مار کے زخم لگایا گیا، سر کی ٹوپی جو لوہے کی ٹوپی سر کے اندر داخل ہوگی، بے ہوش ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ حق کے دعا محفوظ رکھا، سنبھال کے رکھا۔ وہ دعا استعمال نہیں کی، دعا نہیں مانگی کہ اللہ ان کو تباہ کر دے۔ پیارے پیغمبر کے اوپر فاقے گزرے، 3 دن فاقوں میں گزاری، لیکن دعا نہیں مانگی کہ اللہ دنیا دولت دے دے۔ 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلی، پھر بھی وہ دعا سنبھال کے رکھی، وہ دعا نہیں مانگی۔ پیارے پیغمبر مکے کے اندر بیت اللہ کے گرد نماز پڑھ رہے ہیں، حالت سجدہ میں عقبہ بن ابی معیط ظالم بدبخت کافر نے اونٹ کا اوج آلیشیں آ کر پیغمبر کے اوپر ڈال دی سجدے کی حالت میں۔ فرمایا کہ وہ تکلیف تو برداشت کر لی، پر دعا سنبھال کے رکھی، وہ حق کے دعا استعمال نہیں کیا۔ پیارے پیغمبر بیت اللہ کے اندر ہجرت سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے پلاننگ کی کہ جا کر نعوذ باللہ آپ کی گردن کے اوپر قدم رکھ کے نعوذ باللہ آپ کی گردن توڑ دوں گا، یہ نظریہ بنا کے گیا۔ اللہ نے فرشتے بھیج کر دفاع کیا۔ اس وقت بھی پیغمبر نے ابو جہل کے خلاف یہ بد دعا نہیں کی کہ اللہ وہ میں حق کے دعا استعمال کرتا ہوں، نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ساحر کہا، شاعر کہا، کذاب کہا، پیغمبر نے وہ حق کے دعا نہیں استعمال کیا، سنبھال کے رکھی دعا۔ فرمایا اختبأت دعوتی، میں نے وہ دعا محفوظ رکھی۔ اے میری امت کے گناہگاروں، تمہارے لیے میں نے وہ دعا رکھی ہوئی ہے کہ کل کے میدان محشر میں جب میری امت مشکل میں ہوگی، اس وقت اتنا لمبا سجدہ کر کے اللہ کے سامنے وہی دعا رکھوں گا، اللہ جو تو نے دنیا میں مجھے حق دیا میں نے استعمال نہیں کیا، رب امتی رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو جنت بھیج دے، اللہ میری امت کی خیر فرما دے، وہ حق کے دعا وہاں استعمال کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیغمبر یہ دعا اپنے بیٹے کے لیے بھی تو مانگ سکتا تھا، اللہ میرا بیٹا زندہ رکھ دے، 3 بیٹے فوت ہو گئے۔ بیٹی کے لیے بھی تو مانگ سکتا تھا کہ اللہ میری بیٹیوں کے یہ معاملات آسان کر دے، اللہ میرے خاندان کے مسئلے، نہیں، مجھے خاندان سے بڑھ کر امت سے محبت ہے،
خاندان جو امت میں شامل ہے تو ہے، جو نہیں مجھے اس بنیاد پر محبت ہے وہ خاندان ہو تب بھی محبت، نہیں تب بھی محبت، کیونکہ وہ مسلمان ہے، کیونکہ وہ میرا امتی ہے، رب امتی۔ اتنا مشکلات برداشت کر کے پیغمبر تیرے میرے لیے وہ دعا محفوظ رکھے، اور میدان محشر میں سارے نبی کہہ رہے ہوں کہ لست لہا، یہ میرا مقام نہیں، سارے نبی کہہ رہے ہوں کہ میں آج رب کے غضب سے ڈر چکا ہوں، میں اللہ کے سامنے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، وہاں میرا نبی، یتیم پیغمبر، افضل الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، وہاں جا کر کیا فرمائے؟ رب امتی، رب امتی، رب امتی، امت کے ساتھ اتنا محبت، اتنا محبت، اتنا محبت، تو محبت کا جواب محبت تو اور میں نے فرما برداری کیا کی ہے؟ اس کی محبت تقاضا کرتی ہے جواب محبت۔ محبت کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہم رسول کی فرما برداری کریں۔ آج ہمیں رسول سے محبت کے دعوے تو ہیں لیکن کہنا نہیں مانتے۔ پیغمبر فرمائے سچ بولو، ہم کہتے ہیں جھوٹ نہ بولے تو گزارا نہیں ہوتا۔ پیغمبر فرمائے حلال کھاؤ، ہم کہتے ہیں حرام نہ ملے تو پوری نہیں ہوتی۔ پیغمبر فرماتا ہے کہ حق والے کو حق دو، ہم بہنوں اور بیٹیوں کی وراثت نہ کھائیں تو ہمارا گزارا نہیں چلتا۔ آج ہم جس میدان میں جائیں نافرمانی ہی نافرمانی، دنیا کے مقام، دنیا کے معاملات کے لیے مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں، میلے بھرے ہوئے ہیں، آج ویران ہیں، تو مساجد میں فجر کی نماز کے وقت کتنا تعداد ہوتی ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم ملا تجھے؟ نہیں، فیس بک تو دیکھ لی، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کیا یہی محبت کا جواب محبت ہے؟ آئیے ذرا غور کریں، بس فرق اتنا ہے جس فرق کو ہمارے بھائیوں نے پرکھا نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کریں گے، پہلی فرصت کیوں نہیں فرمائیں گے کہ اللہ میری امت کا خیال فرما، پیغمبر حساب شروع کر؟ اول فرصت کیوں نہیں فرمائیں گے؟ کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے سامنے سفارش کر سکے، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ کب کرے گا؟ جب اللہ اجازت دے گا۔ کس کے حق میں کرے گا؟ جس کے حق میں اللہ اجازت دے گا۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہاں اللہ کے سامنے کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بھلے وہ نبی کیوں نہ ہوں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے نبی اتنا لمبا سجدہ کیوں کر چکے ہیں کہ اللہ اجازت تو دے، اجازت ملے گی تو تب سفارش کریں گے۔ ہم یہی قرآن کا ترجمہ سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شفاعت کے منکر ہیں۔ نہ پیارے بھائی، شفاعت ہمارے پیغمبر کی حق ہے، اور پیغمبر نے فرمایا من، سیدنا ابو ہریرہ کا سوال، من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، سفارش کا حقدار کون ہے؟ جس کے دل میں توحید ہے، جس کے دل میں توحید نہیں شرک ہے، اس کے حق میں پیغمبر کی سفارش کام نہیں آئے۔ اللہ بھی روک دیں گے پیغمبر اس کے حق میں سفارش نہ کر۔ وہاں میدان معاشر میں سفارشیں اور بھی ہوں گی، حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا۔ 10 رشتہ دار جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، یہ حافظ قرآن کی سفارش سے وہ 10 رشتہ دار جہنم کی بجائے جنت جا رہے ہوں گے۔ شہید 70 رشتہ داروں کو لے کے جائے گا۔ جس نے بیٹی یا بہن کی پرورش کی، بیٹی یا بہن، لوگ جس کو برا جانتے ہیں، فرمائیں کہ بیٹیاں اور بہنوں کی پرورش کرنے والا، علم ادب سکھانے والا، قیامت والے دن یہ بیٹیاں اور بہنیں بھی پرورش کرنے والے تایا ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں اس کے حق میں سفارش کر کے جنت لے جائیں گی۔ جن کے چھوٹے بچے بچپن میں 2-3 فوت ہو گئے، صبر کیا، یہ بچے بھی وہاں سفارش کریں گے، اپنے امام مقتدیوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ یہ بھی روایت سنن مستدرک کے حاکم کے اندر موجود ہے۔ یہ ساری سفارشیں کس کو فائدہ دیں گی؟ جو موحد ہوگا، جس کے اندر توحید ہوگی۔ جس کے اندر توحید نہیں اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کل قیامت والے دن سفارش ہوگی، نبی کرے گا، حافظ قرآن کرے گا، شہید کرے گا، چھوٹے بچے کریں گے، بہنیں کریں گی، حتیٰ کہ آخر میں اللہ فرمائے گا میں خود سفارش کرتا ہوں۔ علامہ ابن ابی العز نے کتاب لکھی ہے شرح عقیدۃ طحاویہ، اس کے اندر اس نے 16 شفاعتیں جمع کی ہیں، 16 شفاعتیں۔
فرمایا کہ وہاں اللہ فرمائے گا میں خود شفاعت کرتا ہوں، اللہ تیری شفاعت تو احکم الحاکمین ہے۔ فرمایا کہ 3 چلو جہنم سے نکال کر اللہ جنت میں ڈال دے گا، اللہ کے ایک چلو میں کتنا ارب خرب انسان آئیں گے آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ سارے موحدین ہوں گے۔ مشرک کے حق میں سفارش نہیں، موحدین کے حق میں سفارش ہے۔ یہاں خبردار کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو، عزیزوں کو، بہنوں کو، خبردار، شفاعت کے آسرے پر، امید پر نیکی نہ چھوڑ، گناہ اس لیے نہ کر کہ پیارا شفاعت کرے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ غلط بات ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو ہمارے نبی نے عشرہ مبشرہ کو فرمایا تم جنتی ہو، وہ عمل کرنا چھوڑ دیتے۔ نبی نے فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ تم سے اللہ راضی ہو گیا، پھر وہ عمل کرنا چھوڑ دیتے۔ رسول نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان آج کے بعد عمل کرنا تو چھوڑ دے، تیرے یہی عمل جنت لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ کیا عثمان نے عمل کرنا چھوڑا تھا؟ آج ہم اس بنیاد پر گناہ کرتے ہیں کہ نبی سفارش کرے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ نبی کے بھی کوئی قوانین ہیں، قانونوں کے مطابق سفارش کرے گا، وہاں اللہ کے بھی قوانین ہیں، اللہ ان قوانین کے مطابق حکم دے گا کہ شفاعت کی جائے۔ یہ شفاعت کا انکار نہیں، شفاعت ہے، نبی شفاعت ایک نہیں 2 کرے گا، لیکن شفاعت کے جو اصول ہیں ان اصولوں کو پرکھیں۔ آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ کے اندر میں نے اپنے بھائیوں کے سامنے شفاعت کا مسئلہ رکھا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے پیغمبر کے اور اپنی شفاعت کا حقدار بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔